چائنا میں گیا اور کچھ ہی سال قبل گیا اور غالباً 2017 میں گیا تھا. ایک اسٹیٹ کا اسپانسرڈ یہ وزٹ تھا جس طرح صحافیوں کو لے جایا جاتا ہے. تو مجھے پاکستان کے اندر ہی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا جو چائنا رہ کے آ چکے تھے یا جن کی فیملیز چائنا میں موجود تھی. کس طرح ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملیز کو راتوں رات جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور لوگ ڈھونڈتے رہے اپنے پیاروں کو، لیکن ان کو وہ آج تک نہیں ملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر. میں ہوں مرتضیٰ ڈاٹ. ناظرین، اگر آپ سے میں کہوں یا کوئی بھی شخص کہے یہ، یا کوئی بھی گروہ آپ سے یہ کہے کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کر لیجئے یا آپ کسی اور مذہب کو اختیار کر لیجئے، یا آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا پریشرائز کیا جائے، آپ کو یہاں پہ زور ڈالا جائے کہ نہیں جی آپ نے یہ کرنا ہی ہے، یا پھر آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا کلچر جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے، اس کو بھی بدل لیجئے، تو آپ یقیناً رسپونڈ کریں گے اور آپ کا جو رسپانس ہوگا وہ کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ سے بائی فورس یہ کروایا جا رہا ہو اور آپ سے حکومت کروا رہی ہو تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا یا آپ پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آج کی سٹوری میں کچھ اسی قسم کی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اس سٹوری کا تعلق دو ممالک سے ہے. ایک ہے کینیڈا اور دوسرا ہے چائنا. ان دو ممالک کے اوپر ہی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اس لیے پیش آئی کہ حال ہی میں ایک خبر آئی ہے جس میں یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کو کنڈیم کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی نفی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں ایک دوسرے کو کہ یار آپ کے ملک کے اندر بڑی زیادہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، آپ کو اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. وہ دوسرا کہتا ہے نہیں آپ کے ملک میں زیادہ ہیں، آپ اس پہ نظر رکھیں. آپ کو آج کی سٹوری میں ان دونوں کے حقائق سامنے رکھتا ہوں. جو خبریں آ رہی ہیں دنیا بھر کے اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، BBC، CNN، گارڈین، تمام اخبارات ان خبروں کو رپورٹ کر رہے ہیں. پہلی خبر جس کا تعلق کینیڈا سے ہے. کینیڈا کے اندر 751 میس گریوز آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں، یعنی 750 سے زائد لوگوں کی قبروں کی نشاندہی ہوئی ہے، اجتماعی قبروں کی، جن کے اوپر نہ کوئی تختی ہے، نہ کوئی نام ہے، نہ ان کا پتہ ہے. یہ کہاں پر ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونے کے بعد، یہاں یہ خبر سامنے آ جانے کے بعد تو ایک جو کوہرام برپا ہے کینیڈا کے اندر، اور کینیڈا کی سرکار کی جو دوڑیں لگی ہیں وہ تو ایک طرف، لیکن اس سے ٹھیک تقریباً ایک مہینہ پہلے 215 بچوں کی بھی اجتماعی ان آئیڈینٹیفائڈ قبروں کی دریافت ہوئی تھی کینیڈا کے اندر ہی، جس کے اوپر ایک بڑا سٹرونگ ریئیکشن آیا. کینیڈا کو بڑی ریزنٹمنٹ کا سامنا ہوا. تو لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 215 اجتماعی ان آئیڈینٹیفائڈ قبروں کے اوپر یہ ریئیکشن تھا. اب تو کل رات یہ خبر آئی ہے جس میں 750 کے قریب ان آئیڈینٹیفائڈ قبریں ہیں. یہ کس کی قبریں ہیں؟ انہیں کس نے مار دیا؟ یہ کس جگہ پر دفن ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے لواحقین کون ہیں؟ اس پہ آج ہم بات کریں گے. یہ کیا کیوں گیا اس پر بھی آج بات کریں گے. پرائم منسٹر کینیڈا جسٹن ٹروڈو نے اس کو بڑا کنڈیم کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ماضی کا حصہ تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس کی جتنی بھی کنڈیمنیشن کریں، جتنی اس کی نفی کریں وہ کم ہے. یہ جو ہوا وہ غلط ہوا. لیکن اب یہ تو کنڈیمنیشن ہے ان کی جو اس وقت کے منصب پر، اس کرسی پر براجمان ہے، اسی کرسی پر، اسی عمارت پر جس کی بنیاد کے اندر خون سے سیراب کیا گیا اس کی بنیاد کو. میں اسی کی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں. یہ قبریں دریافت ہوئی ہیں دا میریول انڈین ریزیڈینشل اسکول میں. یہ ایک اسکول تھا جو مشنری اسکول تھا اور یہ رومن کیتھولک چرچ کے زیر انتظام تھا. وہ اس کو ایڈمنسٹر کر رہے تھے اور انہی کے یہاں پر لوگ موجود تھے اور وہی اسکول کو چلا رہے تھے. 1899 سے 1997 تک، یعنی لگ بھگ 100 سال کے قریب یہ اسکول چلتا رہا. 97 میں یہ اسکول بند ہو گیا. 19th and 20th سینچری میں، یعنی اس انٹائر صدی میں تقریباً 125 اور ایگزیکٹ اگر بتاؤں تو 130 کے قریب جو ہے وہ ایسے بورڈنگ سکولز تھے جن بورڈنگ سکولز کے اندر رومن کیتھولک یا رومن کیتھولک چرچ کے ایڈمنسٹریشن یا اس کے زیر سایہ یہ سکول کام کر رہے تھے، جن کے اندر وہاں پر بچوں کو بورڈنگ سکولز کے اندر پڑھایا جاتا تھا. جب کینیڈینز انویژن ہوئی، جب وہاں پر کینیڈینز آئے تو جو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹ تھے، جو وہاں کی لوکل آباد کاری تھی جس کو انڈیجنس کمیونٹی کے نام سے آج جانا جاتا ہے، یہ وہ تھے جن کے اوپر غیظ و غضب ڈھایا گیا اور ان ہی سالوں کے اندر ڈھایا گیا. انڈیجنس کمیونٹی آج مزید اور بہت ساری کمیونٹیز ہیں جس کے اندر ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن وہ 4 سے 6 مین اس کی موٹی موٹی ڈویژنز ہیں جس کے اندر وہ ڈیوائیڈڈ ہیں. بٹ ایٹ لارج دے آر نون ایز ون. وہ ایک
جو ہے وہ پہچان رکھتے ہیں کہ جی یہ ایک انڈیجنس کمیونٹی ہے. اسی طرح ہے جس طرح امریکہ کے اندر افریقن امریکنز یا جن اس سے پہلے جو ریڈ انڈینز تھے, یعنی کہ افریقن امریکنز وہ تھے جن کو افریقہ سے غلام کے طور پہ لے جایا گیا تھا امریکہ اپنی خدمت کے لیے, اور ریڈ انڈینز وہ تھے جو وہاں پر پہلے ہی موجود تھے, جو لیٹن امریکن یا میکسیکن اوریجن سے بلانگ کرتے ہیں. یہ اسی طرح ہے جس طرح آسٹریلیا کے اندر ایبروجنیز رہتے ہیں جو وہاں کے آباد کار تھے. کینیڈا میں بھی یہ وہی لوگ ہیں. ان لوگوں کی قبریں دریافت ہوئی ہیں. اب ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ اس دور میں ان کے بچوں کو اسکول میں آنا لازم قرار دیا گیا تھا. کوئی بھی کسی کا بھی بچہ جو 3 سال یا ابو ہے اس کو بورڈنگ کر دیا جاتا تھا, یعنی اس کو اس کے ماں باپ سے جدا کر کے اس اسکول میں ڈال دیا جاتا تھا اور اس کو وہاں پہ پڑھنا ہوتا تھا. آپ امیجن کیجئے 3 سال کا بچہ جو شاید ابھی ٹھیک طرح سے چل بھی نہیں پاتا, وہ بھی بورڈنگ میں چلا جاتا تھا. مادری زبان بولنے کی اجازت بالکل نہیں ہوتی تھی. جو مادری زبان بولتا تھا اس کو مارا جاتا تھا, فزیکل ابیوز کیا جاتا تھا, سوٹیاں لاٹھیاں پڑتی تھیں. کئی انٹرویوز یوٹیوب پہ آپ جائیں, سرچ کریں, آپ لکھیں انڈیجنس کمیونٹی سٹوریز, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا ان بورڈنگ سکولز کے اندر. سیکشول ابیوز کیا جاتا تھا, یعنی بہت سارے بچے اور بچیاں ہیں جن کو سیکشولی ابیوز کیا جاتا تھا. مینٹل ابیوز کیا جاتا تھا. فزیکلی جو میں عرض کر چکا ہوں ابیوز کیا جاتا تھا. پیرنٹس سے ملنے کی اجازت تک نہ ہوتی تھی. اب ایک اور چیز تھی جس کی ان کے اوپر انفورسمنٹ کی جاتی تھی, وہ تھی کرسچینٹی میں کنورژن. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ انہی لوگوں کے انٹرویوز تمام بھرے پڑے ہیں یوٹیوب اور ہسٹری کے آرکائیوز جس کے اندر آپ جا کر دیکھیں. یہ کہتے تھے کہ ہمیں کرسچینٹی میں کنورٹ کیے جانے کے اوپر زور دیا جاتا تھا. جب ہمیں فزیکل اور مینٹل ابیوز کیا جاتا تھا تو اس کا مقصد ایک تھا کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کھو دیں اور اپنی جو ہماری ریلیجیس بلانگنگز ہیں یا جو ہماری ریلیجیس چیزیں ہیں, جو ہماری بلیوز ہیں, ان کو بھول جائیں اور نئے کی جانب آئیں اور بائی فورس آئیں, اور ہمیں اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا. 2008 میں کینیڈین گورنمنٹ نے اپنی پارلیمنٹ میں ان تمام مظالم کو ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد اس پہ معافی مانگی. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, یہ کینیڈین پارلیمنٹ اور کینیڈین گورنمنٹ کا کہنا ہے, اور یہ بھی اخباروں کے اندر رپورٹ ہے. آج کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں جسٹن ٹروڈو, انہوں نے ریسنٹ ابھی ایڈریس کیا ہے 4-6 دن پہلے, ابھی یہ جو خبر آئی ہے اس پہ ایڈریس وہ کریں گے, اور انہوں نے کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے یاد دہانی کرائی ہے 2008 کی کینیڈین حکومت کی اس معافی کی جو ان کرائمز کے اگینسٹ ہوتا آیا تھا. اب اس سٹوری کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آ گئی آل آف سڈن؟ وہ اس لیے آئی, ایک تو یہ میس گریو سامنے نکل آئی کل رات, اور اسے 1 مہینہ پہلے بھی نکلی. جسٹن ٹروڈو صاحب اٹھے اور انہوں نے جو ابھی موجودہ ورلڈ آرڈر چل رہا ہے اس کے مطابق, آپ پتہ ہیں کہ ویسٹرن پاور اس وقت چائنا کو گھیرے ڈالے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی چائنیز آپ انسان بن جائیں, آپ لوگوں نے ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز کر رکھی ہیں یہ اس قدر گھناؤنی ہے کہ یہ اپنی مثال آپ ہیں, آپ کو روکنا ہوگا اس کو یہاں پہ, نہیں تو پھر ہمیں روکنا آتا ہے. کچھ اس قسم کی بات انہوں نے کی. تو چائنیز نے ان کو رسپونڈ کیا, انہوں نے کہا جی آپ جو بات کریں وہ غلط کہہ رہے ہیں, آپ آل فال بک رہے ہیں, ہم نے ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے ملک کے اندر, وہ ہے کہ نہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں. لیکن چائنیز نے ساتھ ہی کہا کہ یار آپ اپنی جو میس گریوز ہیں پہلے اس کی طرف تو دیکھیں, پہلے اس کا جواب تو لوگوں کو دے دیں یہ کیا تھا. تو وہاں پہ پھر ہو گئی خاموشی. اب پڑھتے ہیں چائنیز معاملے کی طرف. چائنا کے اوپر ایک الزام ہے یا ایک حقیقت ہے, یہ فیصلہ میں چھوڑ دوں وہاں پہ, لیکن جو چیزیں اخبارات کے اندر رپورٹ ہو رہی ہیں اور کچھ حد تک جو چیزیں میں نے دیکھی خود چائنا جا کے, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. پہلی چیز یہ کہ چائنا کے اندر زنجیانگ, جس کو سیکیانگ بھی کہا جاتا ہے, ایک صوبہ ہے ان کا, جس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے وہاں پہ یوئیگر مسلمز جو ہیں ان کے اوپر ایک نسل کشی کی جا رہی ہے, ان کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے. چائنیز گورنمنٹ بائی فورس ان کے اوپر سخت قسم کی قدغن لگا رہی ہے, کاری ضرب لگا رہی ہے. زنجیانگ پروونس کی پہلے بات کر لیتے ہیں. یہ نارتھ ویسٹ میں, یعنی آپ چائنا کا نقشہ دیکھیں تو اس کے ناردرن ویسٹرن پارٹ کے اندر یہ صوبہ ہے, اور اچھا بڑا صوبہ ہے, اور شاید جرمنی سے 8 گنا بڑا ہے سائز میں اگر آپ کمپیئر کرنا چاہیں اس کو. اب یہ جو نارتھ ویسٹ کے اندر صوبہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس صوبے کی جو باؤنڈریز ہیں وہ 8 مختلف ممالک کے ساتھ رکھتی ہیں.
8 ممالک کے ساتھ لگتی ہیں، جن میں ایک پاکستان بھی ہے۔ 1 کروڑ کے قریب یہاں پہ مسلمان آبادی بتائی جاتی ہے جو زنگیانگ کے اس صوبے میں رہ رہی ہے۔ یہ ایک ایسا صوبہ ہے جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ ایک ایسا صوبہ ہے جو اس وقت صدر جو چائنا کے ہیں، صدر شی جن پنگ، ان کے لیے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے ہے کیونکہ ان کے بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس چل رہے ہیں، لیکن چائنا کی تاریخ کے جو بڑے ترین ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں اس میں ایک پروجیکٹ ہے سی پیک، اور ہمارا خیال یہ ہے چونکہ ہم ظاہر پاکستان میں رہتے ہیں تو میجورٹی کا خیال ہے کہ سی پیک از اے پروجیکٹ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا۔ سی پیک از ناٹ اے پروجیکٹ بٹوین پاکستان اینڈ چائنا، سی پیک از اے لارجر پروجیکٹ آف چائنا، جس میں 70 ممالک شامل ہیں، 70 کنٹریز، اور ان 70 یعنی 70 کنٹریز میں افریقن اور یورپین کانٹیننٹس ہیں، جس کو چائنا نے یہاں اپنے ملک سے نکل کے وہاں تک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ذریعے، سی پیک کے ذریعے ایکسیس کرنا ہے، اور وہاں پہ ٹریلینز آف ڈالرز کی تجارت نے ہونا ہے۔ سو ان 70 ممالک میں سے پاکستان ایک ملک ہے۔ اب سب چیزوں کا ہب چائنا میں سے جو نکل رہا ہے نا، وہ نکل رہا ہے اس صوبے میں سے، زنگیانگ سے، اور زنگیانگ جو صوبہ ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا اب سے کچھ ہی سال قبل، وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی یہ کیا کہ یہاں پہ مسلمان کافی زیادہ آباد ہیں، یوئیگر مسلمس، اور یہ وہ مسلمان ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی جس جگہ سے جو بیس ہے ہماری، اس بیس میں ہی اگر پرابلم ہوگا تو کس طرح آگے عمارت کھڑی ہو سکے گی۔ یہ چائنیز پالیسی میکرز کے دماغ کے اندر بات آئی، اور انہوں نے، یہ صحیح آئی یا غلط آئی، انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اور عمل انہوں نے یہ کیا یا ان کے دماغ میں یہ چیز ڈالی گئی کہ مسلمانوں کی جو ایڈوانسمنٹ ہے یا ان کی آبادی میں اضافہ ہونا ہے یا اسلام کا پھیلنا ہے، اس کو ہمیں روکنا ہوگا۔ وہ ہمیں اس لیے روکنا ہوگا کہ یہاں پر مسلمانوں اور جو چائنیز وہاں پر ہیں ان کے درمیان بہت ٹینشنز پائی جاتی ہیں، اور کئی سالوں پہ وہ محیط ہیں، کئی لڑائیاں وہاں پہ ہو چکی ہیں، کئی لوگ مارے جا چکے ہیں۔ اس قسم کی بھی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ کئی 30 لوگ مارے گئے، کئی 50 لوگ مارے گئے، بٹ وہ مارے جا رہے ہیں۔ سو لیٹس سارٹ دس آؤٹ۔ چائنیز گورنمنٹ نے یقیناً جو کم آبادی میں تھے، یعنی مائنورٹی تھی، اسی کا کلا کما کرنا بہتر سمجھا، اور وہ اسے وہاں پر موجود مسلمس، اب وہاں پہ سارے مسلمانوں کو تو وہ پکڑ کے ذرا نہیں کسی ٹریننگ کیمپ کے اندر ڈال سکتے ہیں یا ان کے اوپر کوئی ہتھکڑیاں نہیں ان کو لگا سکتے۔ وہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں، میں تھوڑی بالکل مختصر چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہاں پر جتنے رہنے والے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کی جتنی مساجد ہیں ان کے اندر صدر شی جن پنگ کی تصاویر لگانے کا سلسلہ، اس کا آغاز ہو گیا اور ان کی تصویریں لگانی شروع کر دی گئی۔ مادری زبان جو یوئیگرز کی ہے مسلمانوں کی، ان کو بولنے سے منع کر دیا گیا، جو بولتا ہے اس کے خلاف ایک ایکشن لیا جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ کہ فیشل ریکگنیشن، یعنی کہ ان کی سرویلنس شروع کر دی گئی۔ وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں، ایسے کیمرے وہاں پہ انسٹال کیے گئے، جو آپ کا یا میرا، ہم کہیں سے گزرے اس کی فیشل ریکگنیشن کر لیتے ہیں، اور اس کا جتنی بھی موومنٹ، جتنی بھی منوورنگ ہے اس کا ڈیٹا اکٹھا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ نے گھر سے نکلے ہیں اور جہاں مرضی سے ہو کے آ جائیں، اور ایک دفعہ نکلیں، 2 دفعہ نکلیں، جتنی بھی زندگی آپ رہ رہے ہیں اس نے آپ کا ریکارڈ مینٹین کیے رکھنا ہے آپ کے صرف چہرے کی وجہ سے۔ تیسری چیز یہ کہ سوشل میڈیا مانیٹرنگ بہت ہی زیادہ تیز کر دی گئی، ایکسٹرا آرڈینری تیز کر دی گئی۔ اگلی چیز یہ کہ گھروں میں جاسوس بھیجے گئے، اور وہ جاسوس کوئی عام ایسے پستولوں والے یا کوئی خاص لباس خفیہ طریقے سے نہیں موو کرتے تھے، بہت ہی ہائی لیول کے جاسوس بھیجے گئے جو فیملیز میں رچ بس جاتے ہیں، اور ان جاسوسوں کے ذریعے بچوں سے انٹیروگیشنز کی گئیں، یعنی کہ بعض ڈکلیئرڈ اور بعض ان ڈکلیئرڈ آپ کے گھروں میں آتے ہیں، آپ کے بچوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ان سے اوور آل پوچھتے ہیں اپنے ملک یعنی چائنا کے بارے میں کہ آپ کا صدر کون ہے، چائنا کیسے بنا، چائنا کی کتنی پاپولیشن ہے، یا جو بھی چائنیز سے ریلیٹڈ سوالات ہیں، اور بچے اگر جوابات اس کے غلط دیں یا وہ جوابات دیں جو اس چیز کو شو کرتے ہیں کہ دے آر فرسٹ مسلمز اینڈ دین چائنیز، تو ان کے لیے وہ ریڈ ایریاز یا ریڈ الرٹ کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ بچوں کی بیس پہ بہت سارے فیصلے وہاں پر لیے جاتے ہیں کہ بچوں کو کیا ٹرین کیا جا رہا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ جس بھی شخص کے اوپر یا جس بھی گھر کے اوپر یا جس کے اوپر بھی ان کو شک ہو جاتا ہے، میں نے عرض کیا 1.25 کروڑ کے قریب آبادی ہے مسلمانوں کی زنگیانگ کے اندر، ان کو وہ ڈال دیتے ہیں کانسنٹریشن کیمپس کے اندر، یعنی ٹریننگ کیمپس کے اندر، جس میں
جو اطلاعات ہیں جو رپورٹ کی جا رہی ہیں دنیا بھر کے مختلف اخبارات میں، وہ یہ ہیں کہ ان کو وہاں پر برین واش کیا جاتا ہے، ان کو چائنیز کلچر سے انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، ان کو اسلام سے دور کیا جاتا ہے، ان کو صدر جو چائنا کے ہیں ان کو جو چائنا کا قانون ہے، ان کو جو چائنیز کلچر ہے اس کے قریب کیا جاتا ہے، اسلام سے دور کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جو مسلمانوں میں منع ہے، بین ہے۔ خواتین کے ساتھ وہ سلوک روا رکھا جاتا ہے، بچوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، ٹارچر کرنے کی بھی بہت ساری اطلاعات ہیں۔ اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کو چائنا کیٹاگوریکلی ڈینائی کرتا ہے۔ چائنا کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ ایک بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا بھر کے اور خصوصاً ویسٹرن پاورز، جس میں امریکہ فور فرنٹ پہ ہے، وہ اس کو ہیویلی میسیولی رپورٹ کر رہے ہیں۔ تصویریں، امیجز، سی سی ٹی وی تصویریں، سیکرٹ آپریشنز، ڈرون شاٹس، جس بھی ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، جہاں سے وہ پینیٹریشن کر کے معلومات لے سکتے ہیں، وہ اس سے دنیا کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا اس ویڈیو کے سٹارٹ میں کہ میں اپنا تجربہ بھی آپ کو بتاؤں گا چائنا کے اندر کیا تھا اس معاملے کے حوالے سے بھی۔ چائنا میں گیا اور کچھ ہی سال قبل گیا اور بطور صحافی گیا، غالباً 2017 میں گیا تھا، اور اس وزٹ میں ایک اسٹیٹ کا اسپانسرڈ یہ وزٹ تھا جس طرح صحافیوں کو لے جایا جاتا ہے، اور بہت سارے ممالک تھے جہاں سے صحافی آئے تھے۔ اس میں ہمیں جو مین مقصد تھا وہاں پہ لے جا کے دکھانے کا وہ یہ تھا کہ چائنا نے پاورٹی ایلیویشن کس طرح کی ہے، کس طرح اس نے غربت سے نکالا ہے اپنے لوگوں کو، کس طرح اس نے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں مختلف لوگوں سے ملوایا، مختلف اسکول آف تھاٹ کے لوگوں سے ہم ملے، سکسیس سٹوریز ہم نے وہاں پر دیکھی، کچھ گورنمنٹ آفیشل سے ملے، کچھ تھنک ٹینک سے ملے، کچھ کمپنیز کے اندر گئے۔ تو جو ہمارا ایک اسکیجول تھا 2 ہفتے میں محیط ہمارا ٹور تھا، اس کے اندر مختلف مراحل اور اسٹیجز سے ہوتے ہوئے ہم گئے اور ہم نے اس چیز کو سمجھا، دیکھا۔ میرا تجربہ یہ تھا کہ چائنا نے بہت اچھا کام کیا اور بہت ہی بہتر کام کیا، اور اس نے اپنے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کیا ہے، which looks really good۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں لگی مجھے، اور مجھے اس پہ بہت معترف بھی ہونا پڑا چائنا کا، اور میں نے اس کی مثال بھی دی، اور یقیناً یہ ایک حقیقت سے قریب ترین چیز بھی ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو کچھ قربانیوں کی بنا پر سامنے آتی ہیں۔ اس میں ایک جو قربانی جو میں نے محسوس کی جب میں واپس پاکستان بھی آیا، تو مجھے پاکستان کے اندر ہی کچھ لوگوں نے رابطہ کیا جو چائنا رہ کے آ چکے تھے یا جن کی فیملیز چائنا میں موجود تھیں، اور اس کے اندر اس ملاقات کے اندر انہوں نے اپنی فیملیز کی جو یوگر فیملیز سے بلانگ کرتی ہیں ان کے ساتھ ہونے والی ان تمام چیزوں کو، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے ہو بہو رپورٹ کیا، اپنے واقعات بتائے کہ کس طرح ان کی خواتین کو راتوں رات اسپائی آپریشنز میں اٹھا لیا گیا، کس طرح ان کے بھائیوں کو، ان کی فیملیز کو راتوں رات جو ہے وہ اٹھا لیا گیا اور اٹھا کے ان کو ایسے کیمپس کے اندر ڈال دیا گیا، اور لوگ ڈھونڈتے رہے اپنے پیاروں کو، لیکن ان کو وہ آج تک نہیں ملے۔ بہرحال ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں جو گراؤنڈ پر موجود ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو موجود ہیں پاکستان کے اندر بھی۔ کچھ جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا 2017 سے آنورڈ، تو پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ تھے جو چائنا سے اللیگلی یا لیگلی مائیگریٹ کر کے پاکستان کے ناردرن ایریا خصوصاً گلگت سائڈ پہ آ گئے، اور ان میں سے کچھ ہیں جو وہاں پہ ابھی بھی اپنے ان لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کچھ کام کر رہے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں کر رہے ہیں جس سے ان کی مدد کی جا سکے۔ بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، ہم کوشش کریں گے آپ کو ایسی تمام سٹوریز سے اپڈیٹ رکھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ تک ایسی مزید سٹوریز پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔